بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کا عکاس ہے۔ پاک افواج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت سے جواب ملے گا۔ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات خطے قیام کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ ایسے بیانات بھارت کے اندرونی خلفشار اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ فورم کا کشمیری عوام سے مکمل اظہاری یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا فتنہ الخارج کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار۔ عبوری افغان حکومت فتنہ الخارج کی موجودگی سے انکار کی بجائے اس کے خلاف ٹھوس اور عملی اقدامات کرے۔ کسی کو بھی بلوچستان کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم کا بلوچستان میں سماجی و اقتصادی ترقی کے اقدامات تیز کرنے پر زور۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی۔ کہا عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور سزا یافتہ مجرم کی طرف سے کوئی خط نہیں ملا، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ایسے کسی خط کو پڑھنے میں دلچسپی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے خط لکھنے کے نام پر ایک اور ناکام ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی یہ بات واضح کر چکی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو کسی بھی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آرمی چیف کو لکھا جانے والا خط پڑھا یا دیکھا نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے خط کے مندرجات خود پڑھ کر سنائے۔ آرمی چیف کی طرف سے خط پر رد عمل آتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے۔ آرمی چیف سے ایک میٹنگ ہوئی تھی جو امن و امان پر تھی۔ قائد حزب اختلاف سینٹ شبلی فراز نے کہا بانی پی ٹی آئی کو ملک کی فکر ہے۔ آرمی چیف کو خط قومی لیڈر کے طور پر لکھا۔ ملک 2 سال سے سیاسی عدم استحکام کے باعث رکا ہوا ہے۔ ملک کو جو سسٹم آگے لے جا سکتا ہے وہ جمہوریت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق 5 ججز نے ریپرزنٹیشن چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ کہا گیا کہ جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے۔ آئین کے مطابق دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ عدالتی ذرائع کے مطابق ججز کی دائر ریپرزنٹیشن سینیورٹی سے متعلق ہے، ججز کے تبادلے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر ہائی کورٹ سے 3 ججز کے تبادلے کے بعد گزشتہ روز سینیورٹی لسٹ جاری ہوئی تھی، جس کے تحت تبادلے کے تحت آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج اسلام آباد ہائی کورٹ بن گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی سینیورٹی لسٹ میں دوسرے اور جسٹس میاں گل حسن تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے ججز کے آنے کے بعد انتظامی طور پر بڑی تبدیلیاں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اے ٹی سی اور احتساب عدالتوں کا انتظامی جج تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی اس سے پہلے اے ٹی سی احتساب عدالتوں کے انتظامی جج تھے۔ جسٹس انعام امین منہا سیشن کورٹس ایسٹ کے انتظامی جج تعینات۔ آفس آرڈر جاری۔ پیکا ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست گزاروں کی پیکا ایکٹ میں کی گئی ترامیم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ میں جعلی یا جھوٹے مواد کی کوئی تعریف نہیں۔ پیکا ایکٹ آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت پر براہ راست حملہ ہے۔ کوئی شخص جو فوج کا حصہ نہ ہو، کیا وہ صرف جرم کی بنیاد پر فوجی عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ سویلینز کی ملٹری ٹرائل کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کے سوالات۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا، ایف بی علی خود بھی ایک سویلین ہی تھے، ان کا کورٹ مارشل کیسے ہوا؟ آرمی ایکٹ کی شقوں کو کالعدم کیوں قرار دیا گیا؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ کہا جاتا ہے آرمی ایکٹ میں سویلین سے متعلق دفعات دہشت گردوں کے لیے ہیں۔ دراصل یہ دفعات حکومت اپنے مخالفین پر لگا رہی ہے۔ مجھ پر بھی 3 رینجرز اہلکاروں کے قتل کی ایف آئی آر ہے، ہو سکتا ہے مجھے بھی 7 فروری کو گرفتار کر لیا جائے۔ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل کسی صورت ممکن نہیں۔
केस की समाअत पीर तक मुलतवी। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है वो अल्लाह ताला के फजल करम से 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। ये 28.73% पे थी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी टू जनवरी 2.4% पे आ चुकी है। वज़ीर आज़म का इस बार यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में बेपनाह शिकायत थीं, इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाएंगे ताकि करप्शन को रोका जा सके। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% पर आना, जो 9 साल की कम तरीन सतह पर है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, यह हदफ भी हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म का ज़रिए टैक्स की मंजूरी पर तमाम वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने गवादर बंदरगाह को फौरी तिजारती बुनियादों पर फ़ाल करने की हिदायत। बेहतरीन मार्केटिंग और आगाही मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। मनसूबा रिकॉर्ड 72 दिन में मुकम्मल कराने पर मोहसिन नकवी की तारीफ कहा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में तब्दील कर दिया। मोहसिन नकवी ने F9 फ्लाईओवर भी अगले 12 दिन तक मुकम्मल होने का बता दिया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा हैं। सदर जरदारी की चीनी हममनसब समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। CPEC समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आसिफ जरदारी नवी एशियाई सरमाई खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। कायमा कमेटी कौमी असम्बली के अरकान स्लो इंटरनेट पर बरस पड़े। कमेटी रुकन अहमद अतीक ने कहा कि लाहौर के 40 किलोमीटर के फासले पर भी इंटरनेट नहीं आ रहा। बच्चे मजबूर हैं कि अपने इलाकों से निकलकर शहरों के अंदर आएं। शेर अली अरबाब ने कहा कि 5G चलना तो महाल, मेरा फ़ोन 2 दिन से सिर्फ ई पर चल रहा है। चेयरमैन PTA ने बताया स्टार लिंक और शिंघाई कंपनी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। 90% मामला तय पा चुके। स्पेस टेक्नोलॉजी हुकाम ने बताया अगले 6 माह के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा। टाउन इंतजामिया की जानिब से UBI फंड्स में करप्शन और खुर्द-बुर्द का मामला। नैब ने मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ एक और इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब का चेयरमैन EOBI को खत बहरिया टाउन से मुतालिक मालूमात तलब कर ली। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को भी जुड़वा शहरों से अफगानिस्तान वापस भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म हाउस से मरासला अफगान सफारत खाने को मौसूल हो गया। एलामी के मुताबिक दूसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी से निकाला जाएगा। POR रखने वाले अफगानों को फौरी तौर पर बेदखल नहीं किया जाएगा। गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए FIA मुतहर्रिक। वजारत दाखिला के हुक्म पर FIA ने 3 टीम्स तश्कील दे दी। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। हज पैकेज के अखराजात 25,000 कमी कर दी गई। 40 रोज़ का पैकेज 10,50,000 रुपये मुकर्रर। 25 दिनों पर मुहित शॉर्ट हज पैकेज भी 50,000 रुपये कमी से 11 लाख रुपये का कर दिया गया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने ऐलान किया, बोले डॉलर के रेट के तनासुब से पाकिस्तान में हज पैकेज दुनिया भर में सबसे सस्ता है। आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम होंगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तहकीकात के तबादले में ताउन की मंजूरी दे दी। ताउन की मंजूरी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले सऊदी काबीना के इजलास में दी गई। लाहौर में 30 साल बाद 10 फरवरी को नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो दोबारा शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी मयार का हॉर्स एंड कैटल शो कराने का फैसला। 3 रोज़ा नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो की तैयारियां जारी। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, बुज़कशी, पोलो के मुकाबले होंगे। शो में 70 गैर मुल्की टीम्स भी शरीक होंगी।